بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ غزہ کے فلسطینی جو ہیں وہ کون سا راستہ اختیار کریں، یہ ہے آج کا موضوع جس پر مختصراً بات کی جائے گی۔ حماس اور اسرائیل کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں شدت آنے کے بعد اکثر یہ رائے سننے کو ملتی ہے کہ غزہ پٹی میں رہنے والے فلسطینی جو ہیں وہ اپنے کسی ہمسایہ برادر اسلامی ملک یا کوئی جیسے بڑے رقبے والے ملک ہیں جن میں کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، روس اور ارجنٹینا وغیرہ شامل ہیں، کیوں نہیں کوئی ایسا ہمسایہ اسلامی ملک یا یہ جو بڑے ملک جن کا میں نے نام لیا ہے جن کے پاس بہت بڑے بڑے رقبے ہیں، وہ ان فلسطینیوں کو عارضی طور پر کیوں قبول نہیں کر لیتے، اور جب غزہ کی پٹی میں یا اس علاقہ میں امن کی جو راہ ہموار ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہ واپس یہاں بھجوا دیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ فلسطین کی سرزمین پر فلسطینیوں پر جو گزرنے والے حالات ہیں ان کو اچھی طرح جانے بغیر ایسی کسی قسم کی رائے دینا جو ہے وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتی۔ اب یہی جو فلسطینی ہیں ان کی تقریباً 3 سے 4 نسلیں پچھلے 75 برسوں سے کئی دوسرے ممالک میں پناہ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور اقوام متحدہ کی متعدد قراردادوں اور کاوشوں کے باوجود ان کو اپنے وطن واپس نہیں آنے دیا گیا۔ سال 1948 میں تقریباً 1 ملین فلسطینیوں کو ان کے علاقہ سے بے دخل کر دیا گیا تھا، جو آج کے شام، لبنان اور اردن میں پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب اسرائیلیوں نے ان بے دخل ہونے والے فلسطینیوں کے علاقہ کے 85% حصہ پر قبضہ کر لیا ہوا ہے اور وہاں وہ آباد ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو فلسطینی جب یہ ہجرت کر کے ہمسایہ ملکوں میں گئے تو وہاں سے پھر بعض دفعہ فوجی طاقت کے ذریعے کوششیں کی گئیں کہ یہ جو چھنے ہوئے علاقے تھے ان کو واپس لے لیا جائے، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی۔ اقوام متحدہ کے علاوہ مشرق اور مغرب کے پاورفل اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ملکوں نے اکثر یہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کی بات کی ہے، لیکن افسوس کہ سب آج تک گفتار کے غازی تو رہے لیکن عملی طور پر یو این او یا کوئی بھی ملک فلسطینیوں کی کسی قسم کی بھی کوئی مدد نہ کر سکا۔ کئی بوڑھے فلسطینی اپنے آبائی گھروں کے دوبارہ مل جانے کی امید میں ابھی تک وہ ان پرانے گھروں کی چابیاں سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اس امید پر کہ کبھی نہ کبھی تو ہم اپنے پیارے وطن کو لوٹیں گے۔ پھر سال 1956 میں مصر کی سویز کینال کے نام پر ایک مرتبہ پھر عرب اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، اور پھر اس جنگ کے نتیجہ میں کئی فلسطینی جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے۔ پھر سال 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں اردن جو ہے وہ ویسٹ بینک اور یروشلم کو گنوا بیٹھا، اور اسی طرح شام جو ہے وہ گولان کا جو پہاڑی علاقہ گولان ہائٹس کہلاتا ہے اس کو گنوا بیٹھا۔ اس جنگ کے نتیجہ میں ایک بار پھر ویسٹ بینک کے 3 لاکھ فلسطینی اردن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، جبکہ 1 لاکھ فلسطینی جو ہیں ان کو گولان ہائٹس سے ہجرت کر کے شام کی طرف جانا پڑا۔ اب سال 1948، سال 1956 اور سال 1967 میں ہجرت کرنے والے فلسطینیوں کو شام، اردن اور لبنان میں ہمیشہ ہی سخت مشکلات اور انتہائی عجیب و غریب طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ ان ممالک میں ابھی تک ان فلسطینیوں کو مہاجر ہی سمجھا جاتا ہے، اور
3-4 نسلوں کے باوجود ان کو ابھی تک وہ جو 3-4 نسلیں ان علاقوں میں ہی پیدا ہوئی ہیں اور پلی بڑھی ہیں، ان کو ابھی تک غیر ملکی ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ گو یہ ہیں سب عربی، لیکن بہرحال مہاجر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سال 1970 اور 71 میں اردن میں اردنی فوج اور فلسطینیوں کی اس وقت ایک تنظیم تھی PLO، ان کے جنگجوؤں میں شدید لڑائی ہوئی اور ایک سال میں دونوں اطراف سے 4000 ہلاکتیں ہوئیں، یعنی یہ آپس میں فلسطینی اور اردنی لڑتے رہے۔ پھر اردن نے PLO کو جو ہے وہ بزور شمشیر لبنان کی طرف دھکیل دیا۔ پھر لبنان میں بھی یہی جو PLO کی تنظیم تھی فلسطینیوں کی اور لبنانی فورسز میں سال 75 سے لے کر 1990 تک جنگ ہوتی رہی۔ اس وقت شام، اردن، مصر اور لبنان کسی طرح بھی مزید فلسطینی مہاجر جو ہیں ان کو پناہ دینے کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ ان ملکوں کو یہ علم ہو چکا ہے کہ یہ ایک دفعہ فلسطینی اگر ان کے ممالک میں آ گئے تو پھر انہوں نے واپس نہیں جانا۔ اب بڑے علاقہ والے جو غیر مسلم ممالک ہیں، ان سے جب بھی کوئی اس طرف اشارہ کیا جائے یا بات کی جائے تو وہ فلسطینیوں کو ایک قسم کا اچھوت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان کو ہم کسی طریقے سے اپنے علاقے میں بسنے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پھر سال 1993 میں پہلے اوسلو نمبر 1 اور پھر سال 95 میں اوسلو نمبر 2 ایک معاہدہ ہوا، لیکن دیکھیں ظلم کی انتہا کہ ان دونوں معاہدوں میں تمام مندرجات ہونے کے باوجود اسرائیل نے کوئی 1 انچ علاقہ بھی فلسطینیوں کو واپس نہیں دیا اور نہ ہی کسی فلسطینی مہاجر کو واپس آ کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہونے دیا۔ اس لیے لوگ بعض دفعہ ذکر تو کرتے ہیں، لیکن یہ اوسلو معاہدہ چاہے نمبر 1 ہے یا نمبر 2، دونوں ہی ایک قسم کے مردہ معاہدے ہو چکے ہیں۔ اب فلسطینیوں کے ایک ترجمان کے مطابق سال 1948 سے لے کر اب تک 6 ملین جو فلسطینی ہیں وہ اپنے علاقے سے بے دخل کیے جا چکے ہیں اور وہ دنیا بھر کے کئی ممالک میں اس وقت پناہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سال 1948 سے لے کر اب تک جو واقعات فلسطین میں رونما ہوتے رہے اور جس طریقے سے بعض ممالک کی کاوشوں اور UNO کی قراردادوں کا حشر ہوتا رہا، اس چیز نے اس وقت غزہ کے مکینوں کو سخت سراسیمہ کیا ہوا ہے۔ ان کو یہ شک ہے کہ اس وقت پھر کسی منصوبہ بندی کے تحت ان کو غزہ سے مصر کی طرف دھکیلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جبکہ ان کی اکثریت جو ہے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی حالات ہوں، اپنا وطن اور اپنی زمین کی جو اپنائیت ہے وہ کسی دوسرے ملک میں ان کو نہیں مل سکتی۔ دوسری طرف ان کے ذہنوں میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ فلسطین کے معاملہ میں جب وہ ایک دفعہ بے دخل کر دیے جاتے ہیں تو نہ تو کسی UNO کی قرارداد پہ عمل ہوتا ہے، نہ کسی سپر پاور کے کہنے پہ یا دوسرے ممالک کے کہنے پہ کوئی کسی قسم کا بھی معاہدہ ہو یا قرارداد پاس ہو، اسرائیل اس پہ قطعاً عمل نہیں کرتا اور کسی فلسطینی کو واپس نہیں آنے دیا جاتا۔ اس لیے اب ان کو اگر یہ کہا بھی جائے کہ آپ عارضی طور پہ کسی ملک میں چلے جائیں، آپ کو واپس لے آیا جائے گا، وہ اس چیز کو قطعاً ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں یا ان کے سامنے جو ہے 1948 سے لے کر اب تک کے جو حالات ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب گفتار کے غازی ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں اپنے وطن سے بے دخل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد نہ تو کوئی علاقہ واپس ملتا ہے اور نہ ہی کسی کو واپس آنے دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ خود ہی بتائیں، یہ جو شروع میں رائے کا اظہار کیا تھا، آپ خود بتائیں کہ یہ جو آپ کے سامنے سارے حالات مختصر واضح کیے گئے ہیں، ان حالات کی روشنی میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ جو غزہ کے فلسطینی ہیں وہ کون سی راہ اختیار کریں؟ پلیز اپنے کمنٹ باکس ضرور دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔